ہم باہر کی یورپ کی اور امریکہ کی ایگزامپل تو چھوڑیں, آپ اپنے پاکستان کی ایک ایگزامپل لے لیں. جب یہ کیس آیا تھا کچھ عرصہ پہلے, سال ڈیڑھ 2 سال پہلے, کہ پنجاب پولیس میں ایک مرد, اس نے اپنا ایک فیک میڈیکل وہ بنوا کے اور اس نے بال لمبے کر کے عورتوں کی وضاحت اختیار کر کے پنجاب پولیس میں بھرتی ہو گیا. صحیح ہے. اور اس کے اوپر پورا جو یہ اے آر وائی کا اقرار الحسن کا ایک پورا شو تھا سر عام, اچھا, اس کو ایکسپوز کرنے کا. تو اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ کیا کرتا تھا کہ جو خواتین جن کے اوپر کوئی بھی کرمنل پروسیڈنگ یا کوئی ایف آئی آر وغیرہ ہوتی تھی تو وہ ان کو گرفتار کرتا تھا اور پھر ان سے وہ یعنی سیکشول فیورز لیتا تھا, ان کو بلیک میل کرتا تھا, پھر ویڈیوز بناتا تھا. اور اس نے تو باقاعدہ یعنی خواتین کو نا رکھا ہوا تھا, ان خواتین کے ساتھ رہتا تھا, اور وہ پورا تو وہ اس کو پھر انہوں نے پورا ایکسپوز کیا, اس کا میڈیکل ہوا تو وہ ثابت ہوا کہ وہ مرد ہے. پھر اس نے اقرار یعنی جرم کیا کہ بھئی میں واقعی مرد تھا. تو اسے پوچھا کہ وائی, تو اس نے کہا کہ بس اس کا جو جنسی تسکین کی خاطر. تو یہ ٹرانسجینڈرزم کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں, یہ تو زیادہ تر ان میں 99% جو ہوتے ہیں ان کا جو سیکشول بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ اب نارمل ہوتا ہے. جس طرح ابھی دیکھیں کراچی میں نوپلیکس سنیما کے اندر جو اس کا واش روم تھا, وہاں پہ کچھ مرد حضرات جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس فلم میں, عورتوں کے باتھ روم میں گھسے ہوئے. بھائی یہ ڈسکشن ابھی امریکہ میں بھی چل رہی ہے کہ ان کو اسپیس دینی ہے یا نہیں دینی, اس پہ بھی بحث چل رہی ہے. دیر از اسٹل ویری اسٹرانگ اپوزیشن جو ان کو مل رہا ہے. یہاں پاکستان والے اتنے ماشاءاللہ تبارک اللہ پروگریسو ہو گئے ہیں کہ لڑکیوں کے باتھ روم میں بغیر کسی وجہ کے 2-4 لڑکے جو کہ صرف انہوں نے جو ہے نا اسکرٹ پہن لیا یا سرخی پاؤڈر لگا دیا تو آپ عورت ہو گئے. یعنی اتنا آسان ہے عورت بننا, اتنا آسان ہے عورت بننا. صرف آپ نے جو ہے نا سرخی پاؤڈر لگا دیا اور تھوڑا سا میک اپ کر لیا, تھوڑا سا اسکرٹ پہن لیا, ننگے ہو گئے تھوڑے سے, تو آپ عورت بن گئے. دس از کریزی. تو اب آپ سوچو کہ اگر کوئی بھی خواتین جو ہیں اس طرح کے یعنی کسی بھی مال کے اندر, ایک مین اسٹریم آپ کا مال ہے, وہاں پہ جا رہی ہیں, کسی سنیما کا واش روم ہے, کچھ بھی ہے, وہاں پہ اب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہاں مرد گھسے ہوں گے. doesn't make any sense. Women rights کے خلاف ہے. I think women should stand up and speak about their rights کی. یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ کوئی باہر کا جو ہے نا ہمارے اندر نہ. یہ کہ ابھی جو ہم نے اس کے ریپرکشنز کی بات کی ہے, کیا پاکستان کے اندر سیم سیکس میرجز ہو رہی ہیں, یا کیا یہ ہم مولویوں نے یا اور لوگوں نے جو ہے یہ بس ہوا بنایا ہوا ہے کہ جی سیم سیکس میرج اور یہ وہ, اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ ایک بڑا مشہور کیس ہوا ابھی ریسنٹلی 2020 میں. اسی طرح جو ایک ٹیکسلا میں اگر آپ سرچ کریں نیٹ پر وہ اویلیبل ہے, بی بی سی نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے, لوکل میڈیا جیو نیوز نے بھی رپورٹ کیا. ٹیکسلا میں 2 لڑکیوں کی آپس میں شادیاں ہوئیں. وہ کیسے ہوئیں کہ ایک لڑکی جس کا نام تھا آسما بی بی, اس نے اپنا جینڈر چینج کیا اور نام اڈاپٹ کر لیا آکاش علی. اس کے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھی, اس کا نام تھا نیہا علی. اس کے ساتھ اس کا کوئی آپس میں ریلیشن شپ تھا, جو بھی تھا, میں اس ڈیپلی نہیں جاتا. ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی. یعنی یہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ہیں, اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے, دونوں خواتین ہیں. ایک نے جو ٹیچر ہے انہوں نے اپنا جنس تبدیل کروا کے مرد کر دیا. اس نے اپنا نام اڈاپٹ کر لیا آکاش, اور اس کی شادی ہو جاتی ہے نیہا علی کے ساتھ. اب جو فیملی کو بھی, اور جو ہمارے بینگ اے فادر اور مدر, جو ہمارے لیے آگے چل کے بڑا ہمیں الرٹ رہنا چاہیے کہ فادر نے پٹیشن فائل کی ڈسٹرکٹ کورٹس ٹیکسلا میں کہ بھائی میری بیٹی کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کیسے ہوگی, وہ تو اس کی ٹیچر تھی. اب جب آئی ڈی کارڈز وغیرہ سامنے آئے تو کورٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ویلڈ میرج ہے, کیونکہ میل اور فیمیل کی شادی. ہاں, میل اور فیمیل کا ظاہر ہے. جو نکاح خان ہے اس نے بھی تو دیکھا ہوگا, ایک میل ہے ایک فیمیل ہے, اس نے میڈیکلی ایگزامن تو نہیں کیا ہوگا. آئی ڈی کارڈ ہی بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اب اس نے تو نکاح پڑھانا تھا, وہ پڑھا دیا, اب ڈاکومنٹ ایک بن گیا. اور نکاح نامے کا اور آئی ڈی کارڈ کا کہا جاتا ہے لا میں یہ ہے, پریزمپشن آف ٹروتھ اس کو حاصل ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ آپ یہ پیش کر رہے ہیں اس کو آپ ریبٹ نہیں کر سکتے, یہ بالکل ٹرو ہے. بالکل. اب اس کی جو بیس ہے وہ بے شک غلط ہے یا کچھ, اب ایک ڈاکومنٹ کے اوپر آپ نے آگے چلا لیا. اب ہوا یہ ہے کہ جو فادر تھا وہ مجھے لگتا ہے الحمدللہ اس میں کوئی غیرت تھی, اس نے اس کورٹ کو بجائے اس کے وہ اس کو معاملے کو چھپاتا, وہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں آ گئے, اور ان کا غالباً ریٹ پٹیشن نمبر ہے 1421/2020. جی, یہ ہے آکاش سید امجد حسین شاہ ورسز آکاش علی اینڈ 4 ادرس. جی جی, سید امجد حسین ورسز علی آکاش. جی, اینڈ 4 ادرس. ہاں جی. اب جب یہ ہائی کورٹ میں سامنے معاملہ آتا ہے
تو ہائی کورٹ نے جسٹس عبدالعزیز چودھری صاحب نے انیشیلی اس کی جو ہیئرنگ کی اور انہوں نے کافی اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا، اور انہوں نے فوری طور پر جو دلہا تھا، جو اس میں لڑکی دلہا یعنی آکاش علی، اس کے میڈیکل کا آرڈر کر دیا. اب اس کے بعد بہت ساری ہیئرنگز ہوتی رہیں، وہ جو آکاش علی تھا وہ مفرور ہو گیا. ٹھیک ہے، اس نے میڈیکل نہیں کرایا، اس نے میڈیکل نہیں کروایا. ٹھیک ہو گیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس بنیاد کے اوپر ود ڈیو رسپیکٹ کہ عدالتیں سیم سیکس میرج کے حوالے سے یا جو بھی فائنڈنگز آتی اس کے اوپر کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتی کہ اس کو یہ بالکل بین ہو جاتا. ایک ہماری سوسائٹی میں اس کا کانسیپٹ ہی غلط ہے، اور انفورسمنٹ آف شریعہ ایکٹ کے بھی قوانین موجود تھے، کانسٹیٹیوشن بھی اس چیز کو کرتا ہے کہ جی سپریم لا جو قرآن و سنت ہے، اس کی انٹرپریٹیشن پراپرلی نہیں ہو سکی. بلکہ ہوا کیا کہ جو آکاش علی تھا، جو خاتون تھی، جو مرد بنا ہوا تھا، اس کو کسی طرح سے پریشرائز کیا گیا یا جیسے بھی ہے، اس نے ڈائیورس ڈیڈ ایشو کر دی کہ میں ڈائیورس کرتا ہوں. اب یہ ڈائیورس بھی اس پہ بھی میرے ذہن میں کویسچنز آتے ہیں کہ نہ تو وہ نکاح ویلڈ تھا، نہ یہ ڈائیورس ڈیڈ ویلڈ ہے. آپ نے کیسے اس کے اوپر، اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہ ریٹ پٹیشن جو وہ ڈسپوز آف ہو گئی. اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ پروپیگنڈا کہ نہیں جی یہ ہم جس پرست شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، آف دی ریکارڈز بالکل ہو رہی ہیں، آن دی ریکارڈ بھی، جو آپ کے سامنے ہائی کورٹ تک معاملہ چلا گیا. اس کے بعد میرا خیال ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم کہیں جی نہیں ہو رہی. بالکل. اسی طرح کا کیس ایک لاہور ہائی کورٹ میں آیا. صحیح. پنجاب پبلک سروس کمیشن نے اناؤنس کی جابس کے ہمارے ہاں فیمیل انسٹیٹیوشن میں فیمیل لیکچررز کی اپوائنٹمنٹس کے لیے ہمیں اپلیکیشنز چاہیے. ایک ٹرانسجینڈر فرد اس نے اپلائی کر دیا. اب یہ اس چیز پہ ذرا غور کریں کہ فیمیل انسٹیٹیوشنز اور فیمیل لیکچرشپ ان کی جابز ہیں. ٹرانسجینڈر نے اپلائی کیا. اب اس ٹرانسجینڈر کو ریفیوز کیا گیا پنجاب پبلک سروس کمیشن سے کہ ہم آپ کو جاب نہیں دے سکے. اب چونکہ یہ لا بنا ہوا تھا 2018 کے بعد کا یہ کیس ہے، اس کا ٹائٹل ہے فیض اللہ ورسز پنجاب پبلک سروس کمیشن. لاہور ہائی کورٹ کی اس پہ ججمنٹ ہوئی ہے. اب جب ججمنٹ بن جائے تو یہ بھی ایک قانون کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جو پریسیڈنٹ ہے یا کیس لا ہے. اب اس میں جو ہائی کورٹ ہے ود ڈیو رسپیکٹ اس نے یہ ہولڈ کیا کہ بینگ اے ٹرانسجینڈر اور ٹرانسجینڈر لا کے تحت اس کو یہ پورا رائٹ ہے کہ وہ فیمیل انسٹیٹیوشن میں جاب کے لیے اپلائی کرے اور اس کو جاب دی جائے. اب اس سے زیادہ ہمارے اداروں کی انسیکیورٹی جو خاص طور پہ فیمیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کیا ہوگی؟ نہیں تو آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی اس سے انفارمیشن کے لیے. تو اس طرح اگر پبلک سروس کمیشن بھی کہیں کرے گا تو ٹرانس ویمن یا ٹرانس مین کو جج کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں آپ کی جو اب آپ کا یہ سوال بڑا پرٹیننٹ اور بڑا اچھا ہے. آئی ڈی کارڈ کے لیے جو آپ کی شناخت ہے، مثلا جو مرد ہے تو آپ نے ایک بائیفرکیٹ کر دیا کہ یہ مرد ہے. ٹھیک ہے. اب جب عورت کی آئیڈینٹی آئی تو آپ نے بائیفرکیٹ کر دیا کہ یہ عورت ہے. اب جب ٹرانسجینڈرز کی جو آپ جینڈر ویریئنٹس ہیں اس کے نیچے آپ دیکھیں تو کم از کم کتنے ہیں. صحیح. اب اسی لا میں ٹرانسجینڈر ایکٹ میں آلموسٹ میرا خیال ہے 8 یا 9 ہیں، جس میں انٹرسیکس، خواجہ سرا، خنسا، ہجڑا، ٹرانس مین، ٹرانس وومین، ٹرانسجینڈر. اب ان سب کو آپ گنیں تو یہ سارے کے سارے ٹرانس ایکس جینڈر کے اندر آ گئے. اب ان میں کوئی ڈویژن نہیں ہے کہ یہ بھائی ٹرانس مین ہے، یہ ٹرانس وومین ہے، یہ انٹرسیکس ہے، یہ کیا ہے. اب سب کے جو آئی ڈی کارڈز ایشو ہو رہے ہیں وہ ایکس کے نام سے ہو رہے ہیں. جب ان میں تفریق ہی نہیں ہے، ان میں تمیز ہی نہیں ہے، آپس میں ان میں تفریق بیان ہی نہیں کیا جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارے ان آئیڈینٹیکل ہونے کے باوجود یہ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جا سکتے ہیں. ان کو ایک ہی جنس کنسیڈر کیا جائے گا. حالانکہ شریعت میں یہ ہے کہ جو انٹرسیکس مرد ہے، جس کے جو جنسی جو اعضاء ہیں اس کا ملان مردوں کی طرف ہے تو وہ مرد شمار ہوگا اور اس پر مردانہ رجحان ہوگا. اب کیا ایسے انٹرسیکس کو بھی آپ اپنے فیمیل انسٹیٹیوشن میں بھیجنے کی اجازت دیں گے؟ نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ. شریعہ یہ پرمٹ نہیں کرتی. تو اس کے اندر میری جو بار بار ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اس لا کو ریپیل ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے اٹ سیلف ٹرانسجینڈر کی جو ورڈ ہے یہ شریعہ سے انکنسسٹنٹ ہے. اور جب اس ورڈ کی بنیاد کے اوپر آپ اس کا پریمبل بھی پڑھیں تو صرف ٹرانسجینڈر کو ڈسکس کیا گیا. اب اس کے اوپر جتنا بھی اس فاؤنڈیشن کے اوپر جتنا اسٹرکچر آپ کھڑا کر لیں، چاہے ماربل لگا لیں، کچھ کرا لیں، وہ سارے کا سارا اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیمالشیبل ہے.
صحیح ہے. اچھا ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں یا تو نا کہ ویسٹ سے ہم نے یہ ایگزامپلز نہ دیکھی ہوں, وہاں پہ یہ چیزیں ہو کے اب واپس آ رہی ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے. جی ہاں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ٹرانسجینڈرزم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ کس منہ سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ یا تو نا کہ آپ کوئی سولوشن دیں ہمیں, آپ بتائیں کہ ٹھیک ہے جی کیسے بچیوں کا ریپ آپ کیسے روکیں گے, اگر ایک لڑکا غصہ آتا ہے اور وہ اس طرح سے کرتا ہے تو آپ کیسے روکیں گے. دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیں, آپ خود مانتے ہو جو ٹرانسجینڈرزم کے پروموٹرز ہیں وہ خود کہتے ہیں کوئی بندہ جینڈر فلوئڈ بھی ہو سکتا ہے, تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں وہاں پہ گیا ہوں تو میں جا کے جو تھا ایز اے گرل گیا تھا, وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کہ میں گرل نہیں ہوں, لڑکیوں کو دیکھ کے میں نے کہا نہیں آئی ایم اے مین ناؤ, اب اس کو کیسے نکالیں گے آپ وہاں سے؟ مجھے سولوشن دینا آپ, یا تو نا کہ آپ ہمیں کو بڑا اچھا فول پروف سولوشن دیا ہو, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, یو آر ایبسولوٹلی شوٹنگ ان دا ڈارک, یو ہیو نو آئیڈیا, اور اس پروسیس کے اندر آپ ہماری بچیوں کو جو ہے نا خطرے میں ڈال رہے ہو. تو یا تو نا کہ تم لوگ کوئی عقل کی بات کرتے ہو, کوئی سمجھ کی بات ہو, دس از ایبسولوٹ اٹر نان سینس. کوئی بندہ میں کہتا ہوں جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہوگی نا, وہ کبھی بھی کسی مرغے کو نا ایسے یعنی مرغیوں کے دڑبے میں نہیں چھوڑ دے گا جا کے کہ آپ جاؤ جا کے اور کوئی مسئلہ نہیں وہ مرغا آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا ایسے مرغی تو ہم مانتے. پاگل تو نہیں ہو گئے آپ لوگ, کیسی باتیں کر رہے یار؟ تو ان کے پاس کوئی سولوشن ہے نہیں, اور پھر ہمیں کہتے ہیں نہیں آپ جو ہے نا وہ ٹرانسفوبک ہو رہے ہیں, فلا ہو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ سولوشن دو, آپ سولوشن تو دو نا. دیر از نو سولوشن یو ہیو, بس سوائے اس بات کے کہ نہیں ان کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو جائے. بھائی وہ جو ساری خواتین جن کی فیلنگز کیا ان کی عزت جو ہے نا ہرٹ ہو جائے, ان کی آپ جانے خطرے میں ڈال دو. امریکہ میں آئے دن کوئی ایسا واقعہ آتا ہے کہ جی کوئی باتھ روم میں گھس گیا, کوئی فلاں گھس گیا, کوئی فلاں گھس گیا, اور اب ہمارے پاس بھی یہ باتیں پہنچ گئی. بات یہ ہے کہ وہ جو کیسز ہیں جو ویسٹ میں ہمیں بار بار ملتے ہیں کہ ایک ٹرانس وومن نے ہاسٹل میں وومن کا ریپ کیا, اس کو جب جیل میں ڈال دیا, وومن اونلی جیل میں, تو اس نے وہاں پہ خاتون کا ریپ کیا. اب وہ لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں. تو وہی چیز سبحان اللہ یہاں پہ بھی وہ فالو کی جا رہی ہے کہ ایک وومن آن یونیورسٹی میں آپ کو ڈیفینیٹلی کیا ضرورت ہے جہاں پہ خواتین اکیلے ہیں اور وہ کیجول ہیں, بالکل ان کے اپنے کامن رومز ہیں, وہ وہاں پہ حجاب اتار کے یا ایون فار ایگزامپل حجاب نہیں بھی پہنتی, وہ کیجولی اپنی گپ شپ ماری ہیں. جب ان کو پتا ہو کہ ایک میل بیٹھا ہوا ہے تو دل بی کانشیس تھوڑا سا ایک اپنا اورا مینٹین کرنا. بٹ ایک ٹرانس وومن ہے, ایون چلے ہم کہتے ہیں اس نے میک اپ بھی کیا, اس کے بڑے بال بھی ہیں, لیکن ہے تو وہ اندر سے مرد نا. ایک تو یہ کہ یہ دروازہ کھلتا ہے ہومو سیکشول میرجز کا, جہاں پہ ہمارے یہاں پہ جو عام طور پہ جب نکاح ہوتا ہے تو جو نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ شناختی کارڈ کی بیس پہ شادی کرتے ہیں. اب خاص طور پہ اگر ایک لڑکی ہے نا تو اس کو جا کے تو نہیں نکاح خواہ جا کے چیک کر کے آتا کہ بھئی یہ لڑکی واقعی میں لڑکی ہے نہیں, وہ تو آئی ڈی کارڈ کی بیس پہ شادی کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو انہیریٹنس لا ہے وہ آپ کی شریعت کا مطلب یہ جہاں پہ آپ کے یعنی پریمبل سیکشن میں لکھا ہوا ہے کہ جی ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ, اور یہاں پہ سارے قانون جو ہیں وہ قرآن و سنت پہ ہوں گے, تو آپ کا اسٹریٹ اوے جو ہے وہ انسٹیٹیوشن آف میرج افیکٹ ہو رہا ہے, اسٹریٹ اوے آپ کا جو انہیریٹنس کا ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. پھر تیسری چیز میں سمجھتا ہوں جو کہ ویسٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کے اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ اسپورٹس کے اندر وہاں پہ خواتین کی سپورٹس میں مرد حصہ لے رہے ہیں, مرد وہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ ان کی سپورٹس میں خواتین کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں, لٹرلی وہاں سے عورت کو ختم کیا جا رہا ہے. ایک طرف ہماری فیمنسٹ سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ جی حقوق نسواں کی بات ہو, ادھر سے وہاں پہ مرد جو ہے وہ عورتیں بن کے آپ کے ان میں ٹیمز میں گھستا چلے جائیں اور اس پہ آپ خاموش بیٹھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹرانس ویمن آر ویمن, یعنی ایک مرد جو ہے جو اپنے آپ کو عورت کہہ رہا ہے اس کو بھی بالکل عورت مانا جائے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات یہ کہ آپ کے اسپورٹس فیسلٹی کا تو وہ سب کچھ گیا. پھر وہاں پہ ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے اس وقت کہ باتھ رومس کے اندر وہاں پہ یعنی جو اسپیسیز ہیں وہ بھی اب پرائیویٹ نہیں ہیں. اسی طرح سے جو ان کے پولز ہیں, پول ایریا میں وہاں پہ بھی ایک اسپا تھا جہاں پہ ایک خاتون نے بڑا احتجاج کیا کہ جہاں پہ ایک مرد جو ہے وہ برہنہ حالت میں چلا گیا, اور اس نے جب احتجاج کیا عورت نے کہ جی میری بچیاں ساتھ آئی ہوئی ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ جی میں تو عورت ہوں. تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں چاہتی میری بچیاں یہ سب کچھ دیکھیں جو آپ کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو عورت ہوں اور آپ میرے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اس نے جب جا کے کمپلین کیا پول مینجمنٹ کو, انہوں نے کہا کہ جی ہم مجبور ہیں کیونکہ قانون جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے, اور قانوناً آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ مرد جو ہے ٹیکنیکلی یہ عورت ہے, تو یہ اپنے آپ کو جو مرضی, کیونکہ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو ایسا ہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ابھی CNBC میں ایک رپورٹ آئی کہ امریکہ کی ایک پرزن میں ایک ٹرانس وومن نے 2 خواتین کو ریپ کیا ایک ہی رات میں, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اٹھا کے سالٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا اور کہا اس کو پریزن شفٹ کریں. یعنی ایک مرد جس نے اپنے آپ کو, اور ریپسٹ ہے وہ, ایک مرد جو کہ ریپسٹ ہے, اس نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا میں عورت ہوں, مجھے بھیج دیا جائے ویمن پریزن میں, میں مردوں کے پریزن میں جا ہی نہیں سکتا. اس کو موو کیا ویمن پریزن میں, وہاں جا کے اس نے 2 عورتیں اور ریپ کی. مجھے بتائیں اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ جو ایک ریپسٹ کو آپ نے عورتوں کے یعنی مرغے کو آپ نے مرغیوں کے دڑبے میں جا کے چھوڑ دیا, اور وہ جو کہ کنوکٹڈ بندہ ہے
اس کو آپ نے صرف سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی پہ آپ نے اس کی بات مانی ہے. 2 عورتیں ریپ ہوئی ہیں, پھر آپ کو ہوش آئے ہیں اور آپ نے اس کو سولٹری کنفائنمنٹ میں ڈالا ہے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں وہاں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ تو ابھی تو یہ باتیں. اب مجھے بتائیں, پاکستان کے اندر ایک لڑکا جو یہ کہتا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں, 18 سال کی عمر ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے گرلز کالج میں داخلہ لینا ہے, اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ مجھے میکینزم بتائیں نا, واٹ از دا میکینزم. تو پھر ہراسمنٹ آ جائے گی, ڈسکرمنیشن آ جائے گی. اور یہ بھی دیکھیں, یہ بھی معاملات امریکہ میں نظر آ رہے ہیں جہاں پہ لڑکیوں کے باتھ روم میں لڑکوں نے جا کے لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا, ان کو ریپ کیا, سب کچھ کیا. تبھی انہوں نے الگ سے باتھ روم بلز الگ سے منظور کرائے نا. اس میں آپ کو تھوڑا سا اسی حوالے سے آپ کا ماشاءاللہ آج کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ بڑا معلومات افزا ہوگا لوگوں کے لیے. دیکھیں, جو پہلے میں نے کہا جی گتھی بڑے سوچ کے الجھائی گئی ہے. اب اس میں جو رائٹس دیے گئے ہیں پہلے آپ ان کو پڑھیں. رائٹ آف ایجوکیشن ہے, رائٹ ٹو فلاں, رائٹ ٹو فلاں. بھائی کانسٹیٹیوشن میں سب کو جو ورڈ یہ یوز ہوا ہے اس میں میل فیمیل کی تقسیم نہیں ہے, وہاں پہ ایوری انڈیویجول بالکل یا ایوری سٹیزن. تو جب آپ کو ایک آئی ڈی کارڈ مل گیا, یو آر اے سٹیزن. بالکل. آپ کے والدین کو ملا ہوا ہے, ان کے بے فارم میں آپ کا اندراج ہے, تو بچے کو بھی ملا ہوا ہے. اب آپ کے لیگلی جو رائٹس ہیں وہ تو آلریڈی ریکگنائزڈ ہیں. اب یہاں پر انہوں نے صرف یہ مظلومیت کا رونے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ شاید ہمیں یہ رائٹس پہلے نہیں تھے, ان کے پاس تھے یہ رائٹس. اب دوسری جو اس کی مزہ خیز جو تضاد ہے وہ بھی ذرا نوٹ کیجئے, جس کی طرف میں تمام اپنے قانون دان بھی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو جوڈیشری کے لوگ ہیں اور جو خاص طور پہ وکلا ہیں, علماء ہیں, ان کی توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بل کے اندر ایک کہا گیا کہ جی جب ان کو جیل ہوگی یا سزا بھی ہوگی تو ان کو پولیس بھی بڑی اسپیشل ٹریٹمنٹ دے گی. ایسی ٹریٹمنٹ ہے جو وومن کے لیے بھی نہیں ہے, جو بچوں کے لیے بھی نہیں ہے, جو وینائل ایکٹ کے تحت بچوں کے لیے بھی وہ نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ جب ان کو سزا ہو تو ان کے لیے سیپریٹ جیلز ہوں گی. مان لیا چلیں آپ ان کو سیپریٹ رائٹس دیں, جو خنثی ہیں اس کی حد تک, یہ ٹرانسجینڈر ہے فی الحال, چلیں اسی کو ہم انالائز کر لیتے ہیں. جب ان کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے تو ان کے لیے اسپیشل وارڈز ہوں گے. پیمز میں باقاعدہ اس کے افتتاح شری مزاری صاحبہ نے کیا. اب یہاں پہ آپ سیپریٹ مانگ رہے ہیں, آپ کی امپریزنمنٹ بھی سیپریٹ ہو, آپ کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی سیپریٹ ہو, لیکن جب ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جہاں آپ ان کی جو انڈیویجول ہوگا, جو ٹرانسجینڈر ہوگا, اس کی چوائس کے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں آپ کو وہ دیا جائے گا. اور اگر اس کا ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ان کو ڈینائی کرتا ہے کہ میں ایڈمیشن آپ کی جینڈر کی بنیاد پر آپ کو نہیں دیتا, تو اس کے خلاف لیگل کارروائی ہوگی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے جو پبلک پلیسز ہیں اور جو ہمارے فیمیل کے ڈیڈیکیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں, جیسے اسلامک یونیورسٹی ہو گئی, جب فاطمہ جناح وومن یونیورسٹیز ہو گئیں, یا جو دینی مدارس کے جامعات ہیں بچیوں کے الگ ہیں, کل کو ایک ٹرانسجینڈر اٹھتا ہے وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دیتا ہے کہ جی مجھے ایڈمیشن دیا جائے, وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں جناب یہ نہیں ہو سکتا, تو آپ کیا اس کے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن نہیں, تو سارے جو علماء ہیں وہ گرفتار ہونا شروع ہو جائیں گے, جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے. آپ ان کے لیے کیوں سیپریٹ ایجوکیشن کا اسلام میں ڈیمانڈ کیوں نہیں کی گئی؟ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ان کی انٹینشنز یہ تھی کہ معاشرے کے اندر جو برائی ہے اس کو ہم کس طرح انجیکٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی ایک اہم اس میں چیز ہے جس کی طرف میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے پٹیشنرز ابھی تک شریعت کورٹ میں آئے ہیں ان کا جو ٹارگیٹ ہے جی اس کی تعریف غلط ہوئی ہے. بھائی اس کی بہت پٹیشنز آ گئیں کہ تعریف بہت غلط ہے. آپ چونکہ ہیومن رائٹس وومن کے لیے کام کر رہی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس چیز پہ وہ جو ہماری جو اسلامی گھرالے خواتین ہیں جو پردے کو اور ان شرعی چیزوں کو سمجھتی ہیں کہ خواتین کے لیے سیپریٹ جو پبلک پلیسز ہیں ان میں مثلاً آپ کے جو ٹوائلٹس ہیں, یورپ میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوا ہوا ہے جن ممالک میں یہ لا امپلیمنٹڈ ہے کہ وہاں کی خواتین نے کورٹس میں پٹیشنز فائل کی ہوئی ہے کہ ہماری جو ٹوائلٹس ہیں وہ انسیکیورز ہیں, ہمارے جو بس سٹاپس ہیں وہ انسیکیور ہیں, ہماری جو ٹرانسپورٹ میں سیپریٹ ان کے لیے جو ڈویژن ہوئی تھی وہ انسیکیور ہیں. تو اس حوالے سے جو وومنس ہیں ہماری جو اسلامی خاص طور پہ خاندانوں سے, ان کو اس کو چیلنج کرنا چاہیے اس حوالے سے بھی کہ یہ ان کے رائٹس پر ٹرانسگریشن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابن ماجہ کی اور صحیح حدیث ہے, جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرون سے جو ہے نا خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا, تمہیں آزمایا جائے گا, اور آپ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس کو اپنی زندگیوں میں دیکھو. اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی لوگوں کے بیچ میں یہ فحاشی اور بدکاری اور یہ کام پھیل جاتے ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہ اوپنلی ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی ایسی بیماریاں نہ بھیج دی ہوں جو ان کے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں سنی تھی.
یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر فحاشی اور بدکاری اور یہ کام پھیل جائیں تو یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فحاشی پھیلی ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی بیماریاں نہ بھیج دی ہوں جو ان کے باپ دادا نے بھی کبھی سنی نہیں تھی کہ یہ بھی ہیں. آج ہم ایک ایسے دور میں جہاں پہ میڈیکل پروفیشن میں ایک باقاعدہ STDs کا ایک پورا ایک سیگمنٹ بن چکا ہے, خانہ بن چکا ہے, کیٹیگری بن چکی ہے, سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز. اور یہ واقعی میں وہ ڈیزیز ہیں جو آج سے کئی سال پہلے کا پتہ ہی نہیں تھا یہ چیز کیا ہوتی ہے, لیکن آج یہ سامنے آ چکی ہیں. ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا منکی پاکس کے بارے میں بھی, اور اس کے بارے میں بھی جتنی اسٹڈیز آ رہی ہیں وہ سب جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ ہوموسیکشول مین کے اندر ہوتی ہے. چاہوں گا کہ آپ مجھے تھوڑا سا ذرا یہ سمجھائیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے امریکن جو ایمبیسی ہے پاکستان میں اس کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہاں پہ پاکستان میں LGBTQ کے جو ایجنڈا ہے یا جو ان کے رائٹس ہیں ان کے لیے بڑے کوشاں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ فروغ پائیں. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انٹرنیشنلی جو ہے کوئی ملک جو ہے کسی اور ملک کے معاملات میں جا کے اپنی چیز کو وہاں پہ امپوز کرنے کی کوشش کرے اور کہ جی ہم تو یہاں پہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں یہ ہونا تو نہیں چاہیے لیکن یہ ممکن ہو رہا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم امریکہ میں جا کے یہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم خود ہی سوچیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یا وہ کہیں گے آپ کیوں ایسا, یعنی اس کو ناممکن سمجھا جائے گا. لیکن آپ تو آج کی بات کر رہے ہیں نا. 2010 میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایمبیسی نے ہماری یہ جو جنا ایونیو ہے اس پہ گے پریڈ کرائی تھی 2010 میں. اور 2010 مجھے یاد ہے کہ اس وقت سے میں چونکہ اسلامک یونیورسٹی میں دعویٰ اکیڈمی میں بچیوں کی تربیت یا ٹریننگ پروگرامز میں کرتے رہے, جب سے ہم اس پہ بات کرتے رہے, لوگوں کو اویئرنیس دیتے رہے, کہ اس وقت سے اور اس وقت جو کچھ لوگوں کے آرٹیکلز ریکارڈ پہ ہیں جنہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کو سانس لینے کا موقع ملا, اور اس وقت بھی US ایمبیسی نے ہی یہ کہا تھا کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں اور یہ تمہیں سپورٹ کریں گے. تو اب چونکہ جیسا میں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز نے جب کہہ دیا, ان کے سیکرٹری جنرل نے جب کہہ دیا کہ ہم سب کے اوپر اس کو لاگو کریں گے اور ہم اپنی جد و جہد رکھیں گے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ بظاہر تو کوئی کہتا ہے نا کہ یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی جب انسانی حقوق کی 2016 میں, یونائٹڈ نیشنز کی 12 بڑی بڑی اینٹیز جس میں آپ کی WHO ہے, ILO ہے, یونیسیف ہے, UNDP ہے, یونیسکو ہے, UN وومن, انہوں نے اس کو سائن کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ رائٹس ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے. تو ظاہر ہے کہ اس کے تھرو ہی ہوتا ہے نا, تو وہ ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے US تو UN جو ہے ان سب کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. اب US جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے کہا تو چاہے وہ اپنی کسی ایجنسی کے پیچھے سے کریں, چاہے ان کے کمیشن ہیں ان کے ذریعے سے کریں, تو ظاہر ہے دوسری بات اگین وہی ہے کہ وہ کیوں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہم انہیں الاؤ کرتے ہیں. ہم نے انہیں الاؤ کیا کہ وہ یہ کہیں. اگر ہم اس پہ ریزسٹ کریں, ہمارے لوگ کھڑے ہوں اور کہیں کہ یہ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں, تو یہ چیز ہے, ہمیں پریشر جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ریزسٹنس پیدا کرنی ہے. بالکل صحیح. میں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی اس کو میں آپ کو بتا دوں. جی ضرور. ڈاکٹر صاحبہ کے نالج کے لیے بھی کہ جو انہوں نے بات کی کہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ گے مارچ ہوا ہے, یہ 2010 کی صرف بات نہیں ہے. جو رائٹ آف اسمبلی کی میں بات پہلے بھی کر رہا تھا, اس کے تحت 2018, 2019, 2020, 2021 اور اب 22 لاہور میں, آپ ویسے ورلڈ وائڈ دیکھیں, آپ سرچ کریں پرائڈ مارچ, PRIDE مارچ, تو پوری دنیا میں بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, لیسبین, گیز اور ان کے, اور جلوس نکالتے ہیں, روڈز پر آتے ہیں, اور بہت بڑی گیدرنگ ہے. اب جو میرے جو ٹرانسجینڈرز کے حامی جو لوگ ہیں ان سے بھی میں یہ سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کے شہر لاہور میں پچھلے 3-4 سالوں سے پرائڈ مارچ ہو رہا ہے, ریگولرلی ہو رہا ہے, اور اس میں وہی جھنڈے جو یورپ میں اٹھائے ہوتے ہیں, وہی لیسبینز کے, وہی گیز کے, وہ اٹھا کر ایک واک کی جاتی ہے. جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم جنس پرستی سے کیا تعلق ہے, تو پھر وہ جھنڈے اور وہی سلوگن وہ پاکستان میں کیوں لائے جا رہے ہیں؟ کون سی لابی ہے جو لے کر آ رہی ہے؟ اور کیا ٹرانسجینڈرز ایکٹ کے تحت اس جلوس کو, اس مارچ کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے؟ تو میں یہ سوال ان صاحبان سے کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نہیں جی آپ اس کو غلط اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, ایسوسیٹ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں بالکل درست ایسوسیٹ کر رہے ہیں.
بالکل. اصل میں نا لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو اتنی کنسرن کیوں ہے, آپ اس کے بارے میں اتنا کیوں کنسرنڈ ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے تو اسلامکلی اسپیکنگ اگر ہم بات کریں تو ہمیں حق بات کے نا لیے کنسرن ہونا چاہیے کہ جو بات سچ ہے وہ سامنے آنی چاہیے. ایک بندہ جو ہے وہ اپنے دھوکے سے, فریب سے, فراڈ سے غلط ملط نہ کرے حق اور باطل کو. یعنی جو بات حق ہے وہی ہونی چاہیے. یعنی جو انسان مرد ہے وہ مرد ہے, جو عورت ہے وہ عورت ہے. مرد اپنے آپ کو جھوٹ بول کے عورت نہ ثابت کرنے کی کوشش کرے اور عورت اپنے آپ کو مرد ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے. سو وی کیئر فار ٹروتھ. ہمیں ایک تو سچ کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسے قانون نہ بنے جہاں پہ حق اور باطل کو بالکل غلط ملت کر دیا جائے. صحیح بات. اور آئی تھنک تھوڑا سا لوگوں کو نا ذرا ایکٹیوسٹ ہونا چاہیے. آپ اگر دیکھو اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے ہر بندہ آواز اٹھائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ توڑ پھوڑ کریں, ماردار کریں, وائلنس کریں, اس کے ہم بالکل حق میں نہیں ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کم از کم ہمیں پروٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے. ہمیں اس طرح کے سنیماز کو یا مالز کو بوائیکاٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم یہاں نہیں آتے. اگر آپ لوگوں نے یہ پالیسی رکھنی ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے پھر یہ آپ کو مبارک ہو. آپ یہاں گھسائیں جس ٹرانسجینڈر کو گھسانا ہے آپ نے واش روم میں, جن بایولوجیکل میلز کو آپ نے فیمیل اسپیسیز دینی ہے آپ دیتے رہیں. ہم یہاں پہ آئندہ نہیں آئیں گے. آپ اپنا بزنس کریں پھر, کیونکہ دس از ویئر اٹ ریئلی ہرٹس دیم. آپ دیکھیں جتنی بھی آرگنائزیشن, فار ایگزامپل ٹارگیٹ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس کو بھی وہاں پہ ڈسکس کیا تھا, بڈ لائٹ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. یہ جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جب بھی انہوں نے لوگوں نے ان کا بوائیکاٹ کر دیا. ٹارگیٹ نے کیا کیا, کڈ سیکشن کے اندر نا سارا LGBT کانٹینٹ گھسایا ہوا تھا. لوگوں نے بوائیکاٹ کیا, ملینز, پتہ نہیں $28 ملین کا نقصان ہوا. بڈ لائٹ نے کیا, وہ تو پتہ نہیں کتنے, ان کو 900 ملین کے کتنے کا پہلے ہفتے میں نقصان ہو گیا. سو دا پوائنٹ از کہ وہاں پہ نا لوگ ایک دم سے نا ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار وی ول ناٹ ٹالریٹ دس, کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کی بھی نا بس ہو گئی ہے. دیکھو یار ہم ایک زمانے میں امریکہ کے بارے میں یا یورپ کے بارے میں کہتے تھے یار وہ بہت لبرل ہیں یہ, لیکن آپ اب وہاں پہ بھی اتنے لبرل ممالک میں بھی نا لوگ اب کنزرویٹو ویلیوز کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. وائی, اور وہ لوگ جو کہ پہلے اپنے آپ کو بہت لبرل آئیڈینٹیفائی کرتے تھے ان کو بھی نا اس کے سائڈ افیکٹس اب نظر آ رہے ہیں. اور چونکہ وہ سائڈ افیکٹ نظر آ رہے ہیں اور جو ووک ایجنڈا ہے یا جو لبرل لیفٹ ہے ان کی طرف سے کوئی سولوشن نہیں ہے نا. آپ باتیں بہت بڑی بڑی کر رہے ہو اور جو ہے نا کام آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر ظاہری بات ہے کوئی بھی انسان جو تھوڑا سا بھی عقل مند ہوگا وہ آپ کی بات کیوں سنے گا. اب وقت آ گیا کہ نوجوان نسل جو ہماری وہ اپنے علم کو, اپنے شعور کو بہتر کرے اور ان چیزوں کے معاملے میں پڑھے اور ان کے بارے میں انٹرسٹ لے. اور خاص طور پہ جو لوگ ہمارے شو کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ نے آج سیکھا پلیز اس کو دوسروں تک بھی شیئر کریں, دوسروں تک یہ بات پہنچائیں. شاید کوئی نہ جانتا ہو اور آپ کے شیئر کرنے سے اس کو بات سمجھ میں آ جائے. چاہے ویڈیو نہ بھی شیئر کریں, آپ اپنی زبانی شیئر کر لیں, لیکن یہ بات پھیلائیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس کریٹ ہو. سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے نا کسی بھی مرض کا وہ ڈائگنوسس ہے. تو جب تک ڈائگنوسس ہی نہیں ہے تو علاج تو بات کی بات ہے. تو یہ بات, اور میں خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ہمارے قانونی ادارے ہیں یا باقی جو بھی ادارے ہیں اور جو بھی لوگ ان کے ساتھ منسلک ہیں اور جو بھی لوگ ہماری ان لیگل چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور جو قانون بنا رہے ہیں اور چینج کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 100 سال بعد جب ہماری اسکیلیٹل ریمینز ملیں گی کسی کو, کوئی آرکیولوجسٹ آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ بھئی آج سے 1000 سال بعد, تو وہ یہ اس بحث میں نہیں پڑے گا کہ یہ میل تھا یا فیمیل تھا. انسان کی DNA, انسان کی ہڈیاں, انسان کا جو آثار اس کے بچ جاتے ہیں وہ گواہی دے دیں گے کہ یہ انسان مرد تھا یا عورت تھا. اب یہ آپ سوچ لیں کہ آپ نے اللہ کے سامنے کیا گواہی دینی ہے کہ آپ نے ایک چیز جو کہ بالکل کلیئر تھی, جو بالکل واضح تھی, اس کے بارے میں آپ نے ایسا موقف اختیار کیا, ایسی کنفیوژن پھیلائی معاشرے کے اندر کہ وہ چیز جو کہ بالکل انسانوں میں حتیٰ کہ جانوروں میں بھی کلیئر ہے اس میں اتنی بیسک چیز میں آپ نے کنفیوژن ڈال دی. تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میرا سوال اصل میں یہ ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے پرسنلی بہت فائدہ ہوا آپ لوگوں کے یہاں آنے سے, میری اپنی بہت کلیئرٹی ہوئی اس مزید ٹاپک کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمت دے کہ اسی طرح سے آپ لوگ اس فیلڈ میں کام کرتے رہیں اور ہمیں توفیق دے, خاص طور پہ ہمارے نوجوان طبقے کو, کہ وہ اس سے بینیفٹ کریں اور انشاءاللہ اپنے ملک اور قوم کے لیے اور اپنے دین کے لیے کوئی اچھا اور مثبت کام کریں.